شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام مولا علی مشکل کشا کی شہادت کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید ابرار الحسن، سید علامہ ثقلین زیدی صاحب، جعفر الائنس کے فوکل پرسن ہیں آصف اجاز صاحب۔ میں بات کرتا ہوں ابرار صاحب سے۔ ابرار صاحب، آج کا دن سے جو منعقد پروگرام کیا گیا ہے مولا علی مشکل کشا کے حوالے سے کوئی فضائل کر دیجیے۔ خدا کے بعد اس میں بانی اسلام لیتا ہوں، خدا کے بعد اس میں بانی اسلام لیتا ہوں، پھر اپنے سر شریعت کا حسین الزام لیتا ہوں، پھر اپنے سر شریعت کا حسین الزام لیتا ہوں۔ علی جب بائے بسم اللہ کے نقطے میں ملتے ہیں، علی جب بائے بسم اللہ کے نقطے میں ملتے ہیں تو بسم اللہ سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں، علی کا نام لیتا ہوں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، علی العظیم، علی العظیم۔ تو ہے، تو پاک ہے، تو ہی تو ہے پروردگار عرش عظیم۔ تو ہے، تو پاک ہے، تو ہی تو ہے مہربان و رحیم۔ تو ہی مالک، تو ہی خالق، تو ہی وارث، تو ہی رازق۔ تو ہی مالک، تو ہی وارث، تو ہی رازق، تو ہی خالق، نہ کوئی تیرا شریک اور نہ تو کسی کا شریک۔ ہمیشہ زندہ و قائم، اکیلا لائق حمد، بزرگی والا، بلند مرتبہ، غنی یکتا، انس و جن، رات دن، زمین و آسماں کا خدا، ہر خشک و تر کا خدا۔ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے میری گمرہی کے رہنما، اے میری جائے پناہ، میرے رتبوں کو بلند اور میرے عیبوں کو چھپانے والے، اے مصور میری تصویر بنانے والے۔ میرے مالک تیرا فرمان یہی ہے، نہ بناتا یہ آسماں، نہ بناتا یہ زمین، نہ چمکتا یہ آفتاب، نہ دمکتا یہ ماہتاب، اگر نہ ہوتے یہ پانچ جو زیر چادر ہیں۔ الہی سیدی مولائی، میں سوال کرتا ہوں بس انہی پانچ کے وسیلے سے تیرے نزدیک دو اچھے ہوں، انہی بندوں میں مجھ سے احقر کو بھی شامل کر لے۔ علم حضرت عباس کے سائے میں جو ہیں ان فقیروں میں میرا نام بھی شامل کر لے۔ اس طرح میں تیری سرکار میں حاضر تو رہوں۔ الہی سیدی مولائی، میں سوال کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں۔ میں انتہائی ممنون و متشکر اور آپ کے حق میں دعا گو ہوں، زمین نیوز گروپ کے حق میں اور آپ کے حق میں دعا گو ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج مولا کائنات شیر خدا کی شہادت کے حوالے سے اس پروگرام کو منعقد کیا اور یہ موقع دیا کہ عالم اسلام کو اس شہادت کی غرض و غایت، اس شہادت کے رمز و عنایات عوام تک پہنچائے جائیں اور بتایا جائے کہ اس شہادت سے اس کی سر کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا اور یہ کیوں ہوا، اور اس پورے تمام معاملات پر عالم اسلام ہمیشہ جو ہے ایک احتجاج مناتا ہے، اور وہ احتجاج یہ ہے کہ دنیا میں تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ جو دہشت گردی مسجد میں کی گئی وہ مولا کائنات علی علیہ السلام پر ضربت کے حوالے سے ہوئی۔ کاش دنیا سمجھتی۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سالوں میں ایک واقعہ نیوزی لینڈ میں ہوا اور مسجد پر جب حملہ ہوا نمازیوں پر تو پوری دنیا، پوری عالم انسانیت نے جو ہے اس پر احتجاج کیا، اور وہ احتجاج اتنا بڑھا کہ دنیا کے ہر طبقے نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ جناب یہ واقعہ مسجد میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کاش یہ دنیا یہ بھی سمجھے کہ ایک فرقہ، ایک طبقہ، ایک قوم ایسی ہے جو 14 صدیوں سے اس مسجد میں ہونے والی پہلی تاریخی دہشت گردی کے خلاف اب تک جو ہے صدائے احتجاج بلند کرتی ہے، اور وہ 21 رمضان کا دن ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا اس احتجاج میں شریک ہو کر اگر عالم انسانیت کو یہ پیغام دے دے تو آج کہیں بھی مسجدوں میں، مدرسوں میں، علاقوں میں، محلوں میں، گلیوں میں، شاہراہوں پر یہ دہشت گردی کے واقعات نہ ہوں۔ بہت شکریہ، بڑی نواز۔ بہت اچھی بات کری ابرار صاحب آپ نے، اور اصل مقصد یہی تھا کہ کیونکہ جو آج کے حالات میں ہو رہے ہیں، مساجد کے اندر بلاسٹ اور اتنا بڑا واقعہ ہوا،
اور لاہور میں بھی ابھی گزشتہ روز جو ہے وہ ایک مسجد کے اندر گھس کے بڑی دہشت گردی کی گئی. میں بات کرتا ہوں علامہ ذل ثقلین صاحب سے کہ آج کے حوالے سے کوئی آپ بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا علی کی شہادت کے حوالے سے یہ پروگرام جو زمین نیوز گروپ کی طرف سے رکھا گیا ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ پروردگار نے جس ہستی کا انتخاب کیا اور پروردگار کے رسول نے جس ہستی کا انتخاب کیا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جن کو لوگوں نے چنا، ایک وہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے چنا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کس کو چن رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ کا کوئی عمل وحی خدا کے بغیر انجام نہیں پاتا. کوئی بھی عمل رسول خدا کا ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کہیں یہ رسول اللہ نے اپنے دل سے یا اپنی مرضی سے کیا، کیونکہ پروردگار نے قرآن میں ان کے ہر عمل کی ضمانت یہ کہہ کے لے لی ہے، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. تو اب ان کا جو بھی عمل ہے وہ رسول کا عمل کہلائے گا، اور رسول کا جو عمل ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. تو یہ فضیلت اولین و آخرین میں مولا علی علیہ السلام کے حصے میں آئی کہ وہ کعبے میں تشریف لائے، ان کی آمد کعبے میں ہوئی، اور اس پر شیعہ اور سنی علماء اکثریت اس پر متفق ہے کہ کعبے میں مولا علی کی آمد ہوئی اور عین جوف کعبہ میں مولا علی اس دنیا میں تشریف لائے. یہ فضیلت بھی اپنی جگہ پر صرف مولا علی سے منسوب ہے، بلکہ نہ صرف یہ، اس کے علاوہ بھی ایسی بہت سی فضیلتیں ہیں جو صرف اور صرف مولا علی کے لیے ہی ہیں. اور جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ علی کو 3 فضیلتیں ایسی ملیں کہ اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی وہ والی مجھے مل جاتی تو میرے لیے وہ سرخ اونٹوں کی قطار سے بہتر تھی. کسی نے پوچھا وہ کون سی فضیلت ہے کہ جس پر آپ رشک کرتے ہیں کہ علی کو ملی اور آپ کو نہیں ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلی فضیلت یہ کہ دختر رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سے ان کا عقد ہوا. دوسری فضیلت یہ کہ خیبر کے دن علم مولا علی کو دیا گیا. اور تیسری فضیلت یہ کہ رسول اللہ نے جب مسجد میں سب کے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا تو سب کے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن علی کا دروازہ کھلا رہا. یہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ یہ فضیلتیں کسی اور کو نہیں مل سکیں. اور آپ خود سوچئے، بلکہ میں یہ واقعہ تھوڑا سا اپنے سننے والوں کے لیے بیان کر دوں کہ جب رسول اللہ نے حکم دیا کہ مسجد میں جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کا دروازہ بند کر دیا جائے، اور جب رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تو جو صحابہ کرام تھے، جو کام کرنے والے مزدور تھے، ان کو لایا گیا اور انہوں نے مسجد میں دروازے بند کرنے شروع کیے. تو اس وقت بہت سارے لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور کچھ لوگوں نے منہ بھی بنایا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہوئی، جب دروازہ بند کیا جا رہا ہے تو سب کا دروازہ بند کیا جائے. سب کا دروازہ تو بند کیا جا رہا ہے لیکن علی کا دروازہ اسی طرح کھلا ہوا ہے. تو رسول اللہ صحن مسجد میں آئے اور سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، یہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے اسی لیے میں یہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیغام رسول اللہ کے پاس آیا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں اور علی و زہرا کا دروازہ مسجد میں کھلا ہے. بے شک کیا کہنے اب مسجد میں ہر ایک کا دروازہ نہیں کھل سکتا اور منع ہے، بلکہ لوگ آئے اور یہ کہنے لگے کہ تھوڑا سا چھوٹا سا یا رسول اللہ روشن دان کھولنے کی اجازت دیتے ہیں، اتنا سا روشن دان ہو کہ اذان کی آواز آ جائے. رسول اللہ نے کہا نہ کھڑکی کھلنے کی اجازت ہے نہ روشن دان کھولنے کی اجازت ہے. جس مسجد میں رسول اللہ کسی مسلمان کو روشن دان اور کھڑکی نہیں کھولنے دے رہے وہاں علی و زہرا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے، سنت رسول ہے
کہ کسی اور کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلے گا، علی و زہرا کا کھلا رہے گا، یہ فضیلت صرف اور صرف مولا علی کے لیے آئی ہے اور بی بی سیدہ کے لیے آئی ہے کہ ان کا دروازہ مسجد میں کھلا ہوا ہے۔ اس بات پر اگر آپ غور کرنا چاہیں کہ فضیلت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کچھ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اور اسی لیے ہمارے ہاں یہ اہتمام رکھا جاتا ہے اسی بات کو یاد کرتے ہوئے۔ یہ واقعہ بھی اہل سنت علماء نے بھی لکھا اور دیگر علماء نے بھی لکھا کہ مسجد میں دروازہ کھلا رہا، اسی لیے ہمارے ہاں مسجد کے ساتھ امام بارگاہ ہوا کرتا ہے۔ کیا بات! ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ مسجد ہے اور مسجد میں کسی اور کا گھر نہیں ہو سکتا، لیکن امام بارگاہ اس لیے ہم مسجد کے ساتھ بناتے ہیں تاکہ دنیا کو یاد رہے کہ مسجد میں سب کے دروازے بند کر دیے گئے تھے لیکن مولا علی و سیدہ کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا، اسی لیے ہماری ہر مسجد کے ساتھ امام بارگاہ ضروری ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! واہ، کیا کہنے ہیں مولا علی کی فضیلت کے حوالے سے، بڑی مثالیں ہیں اس کے اوپر، بہت ساری فضیلت کے اندر مشکل کی بیان کری ہیں یہ سب کے سامنے، اور سنی علماء بھی اس پہ متفق ہیں اور شیعہ بھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ جعفر الائنس کے فوکل پرسن موجود ہیں آصف اعجاز صاحب، کیونکہ پوری دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی ہے اور 21 رمضان المبارک کو یوم علی کا جلوس بھی نکالا جائے گا، تو بتائیے گا اعجاز صاحب، آصف صاحب، کہ آج کمشنر کراچی کی میٹنگ میں آپ موجود تھے، تو کیا ایس او پیز کے حوالے سے میٹنگ طے پائی ہے، کیا انہوں نے احکامات جاری کیے کمشنر کراچی نے؟ بہت شکریہ آپ کا شاہد بخاری صاحب کہ آپ نے اس موقع پر مجھے گفتگو کا موقع عطا کیا۔ آپ نے درست فرمایا کہ میں ابھی افطار سے پہلے کمشنر کراچی کی میٹنگ میں شریک تھا، اور جو جعفریہ الائنس کی طرف سے میں اس میں حصہ لیا، تو ہمارا موٹو یہی ہے کہ قانون توڑیں گے نہیں، عزاداری چھوڑیں گے نہیں۔ تو جو بھی قانونی ایس او پیز ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور یہی یقین دہانی ہم نے کمشنر صاحب کو کروائی، جتنے بھی ہمارے زومہ تھے اور دیگر ڈسٹرکٹس کے لوگ تھے اور ہمارے مرکزی عہدیداران تھے، تو ہم نے کمشنر صاحب سے کہا کہ جو بھی گورنمنٹ ایس او پیز بنائے گی ہم اس پہ یقیناً عمل کریں گے، لیکن عزاداری سے ہم جو ہے وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کمشنر صاحب کے کہ انہوں نے ہماری معروضات کو توجہ سے سنا اور موقع پر ہی جو ہے وہ ہدایات جاری کری یوم علی کے جلوس کے حوالے سے۔ وہاں پہ تمام ڈی آئی جیز بھی تھے اور تمام جو ہے وہ ڈپٹی کمشنرز بھی تھے، اور ان کو موقع پر ہی جو ہے وہ ہدایت جاری کری۔ جہاں جہاں میٹنگ ہو گئی ہیں ڈپٹی کمشنر کی، وہاں پہ معاملات طے پا گئے ہیں۔ کل ڈی سی سینٹرل کی 12 بجے میٹنگ ہے، تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بلدیاتی معروضات پیش کریں گے۔ جہاں جہاں ہمیں امام بارگاہوں کے مسائل ہیں بلدیاتی کے، الیکٹرک کے بھی وہاں پہ نمائندے موجود تھے، تو ہم نے ان سے بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کی، اور جو سوشل ڈسٹینسنگ اور واک تھرو گیٹ اور یہ جو اس کے سینیٹائزر گیٹ اور ماسک کا استعمال یقیناً ہم جو ہے وہ فالو کریں گے، یہ بات ہم نے ان کو یقین دلایا ہے۔ اچھا صاحب، روٹ کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ روٹ وہی رہے گا یا چینج ہے؟ نہیں، روٹ کوئی چینج نہیں ہے۔ جو ہمارا روٹ جو ہے وہ 2-3 سال سے، چونکہ وہاں پہ جو ہے گرین لائن کا چل رہا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ روٹ ہمارا 2-3 سال کے لیے نہیں تھا، لیکن اب جو ہے وہ پچھلے جو جلوس گزرا ہے ہمارا، تو وہ اسی روٹ سے، پرانے روٹ سے گزرا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا وہی روٹ ہے۔ 10 بجے انشاءاللہ تعالی مجلس شروع ہوگی اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جلوس جو ہے وہ حسینیہ ایرانیان پر افطار کے وقت انشاءاللہ تعالی اختتام پذیر ہوگا۔ اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے کمشنر کراچی سے ایس او پیز کے حوالے سے، اور جو کمشنر کراچی نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کریں، اور ہم نے جو ان سے کمٹمنٹ کی ہے انشاءاللہ تعالی ہم پوری کریں گے، اور بہت ہی اسموتھلی جو ہے وہ ہم یوم علی کا دن جو ہے وہ جلوس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منزل پر پہنچا دیں گے۔ بالکل انشاءاللہ تعالی، بالکل ایسا ہی ہے، اور ایس او پیز کا خیال رکھا جائے گا، مجالس بھی ہوں گی۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج نہ کریں، ایس او پیز کا خیال رکھیں، اور کیونکہ ایس او پیز پوری کو فالو کرنا ہی بہتر ہے۔ جی ابرار بھائی، ہم پھر بات کرتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کے حوالے سے۔ مولا علی کی زندگی کو ہم 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک مولا علی کی زندگی وہ ہے ابتدائی زندگی، جب ابھی رسول خدا نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا۔ ایک مولا علی کی پرورش ہے جو رسول خدا کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے، بالکل ایک۔
ایک زندگی کا حصہ وہ ہے جب رسالت کا اعلان ہونے کے بعد مولائے کائنات جو ہے وہ رسول کی آخری زندگی تک ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، تبلیغ کے حوالے سے، جنگوں کے حوالے سے، غزوات کے حوالے سے، فتوحات کے حوالے سے، ایک وہ زندگی۔ ایک زندگی وہ ہے کہ رسالت کے بعد جب ان کی رسول خدا کے وصال کے بعد پھر ایک ان کی زندگی شروع ہوتی ہے جب ان کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے رسول کی زندگی میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں غدیر خم میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سال کے بعد جو ہے ان کا وصال ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کی ولایت جو ہے اس کا دور شروع ہوتا ہے اور وہ اب تک قائم ہے، وہ برقرار رہے گا۔ اس زمانے میں پھر ان کا ایک وقت آتا ہے جب وہ اقتدار کا زمانہ ہوتا ہے، پھر جب یہ خلافت راشدہ جسے کہا جاتا ہے، اس کا جب چوتھا مرحلہ آتا ہے اور ان کو خلافت راشدہ کے لیے ان کا جب انتخاب ہوتا ہے تو پہلے تو وہ منع کرتے ہیں، بالکل ایسا جب ہی لوگ ان کے پاس چل کر آتے ہیں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ عالم اسلام کو اور اسلام کو ضرورت ہے، تب اسلام جب خطرے میں جب پڑتا ہے، پڑتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر مولا علی کا وہ زمانہ ہے۔ کیا بات، پھر اس کے بعد جو ہے اسی دوران جو ہے وہ آپ دیکھیں ان کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع ہوتی ہیں، ان کے خلاف جنگیں شروع ہوتی ہیں، ان کے خلاف مسلمانوں کا ہی ایک گروہ جو ہے وہ ان کی خلافت کو چیلنج کرتے ہوئے ان کے خلاف نبردآزما ہوتا ہے، اس میں جنگ صفین ہوتی ہے، نہروان ہوتی ہے، اور بہت سی ایسے معاملات چلتے ہیں۔ پھر اندر کا ہی دشمن جو ہے انہیں جا کے ایک ضرب لگاتا ہے مسجد میں، اور جا کے پہلی دہشت گردی کا آغاز کرتا ہے، اور پہلی دہشت گردی جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ مسجد سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، جو آج تک جاری ہے کہ مساجد میں کس طرح دہشت گردیاں ہو رہی ہیں۔ بالکل اب ایک یہ آگے عالم اسلام کے حوالے سے، ایک ہے دنیا کے لوگ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں، اس کے اندر جو ہے مختلف فرقے کے لوگ ہیں، نہیں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ایون یہ کہ جو مذاہب کے لوگ نہیں بھی ہیں، جو مذہب کو نہیں بھی مانتے ہیں، جن کا خدا پہ ایون یہ کہ بلیو نہیں ہے، لیکن وہ حضرت علی کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا علم، ایسی دانش، ایسا عقل و فہم والا انسان ایک گزرا تھا جس نے اپنے 4.5 سالہ دور میں ایک حکومت بنا کر، ماڈل بنا کر اس طرح دنیا کو دیا کہ اگر اس پر آج دنیا جو ہے وہ چلنے لگے تو دنیا کے تمام نظام ہائے حکومت جو ہے وہ ایک ماڈل بن جائیں، اور کہیں غربت نہ ہو، افلاس نہ ہو، وہاں لوٹنے والا نہ ہو، لٹیرا نہ ہو، یہ ایک ماڈل بنا کے دیا۔ آج دنیا کے آپ بڑے بڑے دانشوروں کو آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے فلاسفرز کو دیکھ لیں، جن جن لوگوں نے بھی مولا علی کے بارے میں اسٹڈی کی ہے، ان کو پڑھا ہے، تو ان کو عالم انسانیت کا ایک بڑی شخصیت قرار ہے۔ ایک طرف وہ عالم اسلام کی بڑی شخصیت ہے، سب سے بڑی شخصیت ہے رسول خدا کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ عالم انسانیت کی جو بڑی شخصیات ہیں ان میں سے وہ اوپر کی سطح پہ آنے والے لوگوں میں سے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں، عقائد ایک طرف ہیں اور زمینی حقائق ایک طرف ہیں، تو زمینی حقیقت یہ کہتی ہے کہ کائنات میں اب تک انسانوں کے جتنے بھی معاشرے مارز وجود میں ہیں، ان معاشروں میں بڑے بڑے انسانوں میں اگر کسی نے رول ماڈل بننے کی کوشش کی ہے تو بڑا رول ماڈل اگر آپ اٹھائیں گے تو مولا کائنات کا ہوگا۔ ثقلین بھائی، ایک بل بھی پاس ہوا ہے جس کے اوپر کہا گیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے کہ اگر پوری دنیا میں علی جیسی سلطنت قائم کر لی جائے تو معاشرہ سدھر سکتا ہے دور خلافت علی کا، تو کیا کہنے ہیں اس بارے میں آپ کے؟ تو یونائٹڈ نیشن نے بل بھی پاس کر دیا اس کا۔ اگر آپ مولا علی کی ظاہری خلافت کے دور کی بات کر رہے ہیں تو بالکل اس میں بھی رول ماڈل ہیں، لیکن علی کی زندگی تو بچپن سے رول ماڈل ہے۔ مطلب اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں وہ دور علی کا رول ماڈل ہے، یہ دور نہیں ہے، یہ دور ہے، ایسا نہیں ہے۔ علی بچپن سے رول ماڈل ہے۔ نہیں علامہ صاحب، میں بات کر رہا ہوں دور خلافت کی، جی دور خلافت کی بات ہو رہی ہے، وہ تو مثال ہے ان کی ماشاءاللہ، دور خلافت کی بات کریں۔ میں دور خلافت کی ہی بات کر رہا ہوں، مطلب لیکن اگر ہم صرف یہ مانیں کہ علی صرف دور خلافت میں ہی علی نے اپنے جوہر دکھائے، علی نے حکومت صرف دور خلافت میں چلائی، علی نے انصاف صرف دور خلافت میں دیا، سوال میں یہاں پر آپ ہی کے سوال سے یہ بات کر رہا ہوں، کیا حکمران بننے کے بعد انصاف کرنا ضروری ہے؟ نہیں، علی مسند خلافت پر آئیں گے تو انصاف کریں گے، علی اس پر آگے عدل کریں گے۔ علی تو بچپن سے عدل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بے شک علی بچپن سے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔
علی مطلب میں ایک بچپن کا واقعہ آپ کو سناؤں. دیکھیں علی شاہکار حکمران رسول خدا کے واہ حکمران اور خلیفہ بظاہر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی بن جائے گا تو انصاف کرے گا. نہیں, ہمیں بھی انصاف کرنا ہے. بالکل ایسا ہی. خالی حکمران پہ انصاف نہیں ہے, بالکل لوگوں کو انصاف کرنا ہے, انسان عام انسان کو بھی کرنا ہے. میں بچپن سے بتا رہا ہوں, میں آپ کو وہی دور, خلافت کا دور, علی خلیفۃ اللہ. عام طور پر یہ مانتے ہیں کہ جی جب خلافت ملی, نہیں, اللہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کنت ولی و آدم بین الماء والتین, میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یہ جملہ صرف دو نے کہا ہے, یا تو رسول خدا نے کہا ہے یا مولا علی نے کہا ہے, کسی اور کا یہ جملہ ہے ہی نہیں. پوری تاریخ میں یہ جملہ کسی نے نہیں کہا. یعنی کہ آپ دیکھیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے, اور مولا علی نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو یہ سلسلہ جو ہے حکومت کیسے کرنی ہے, پہلے دور میں مشورے علی کے تھے. خلافت کا جو پہلا دور ہے تو پہلے خلیفہ جو مسلمین کے ہیں وہ مشورے لینے مولا علی کے پاس جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب دوسرے خلیفۃ المسلمین جو ہیں حضرت عمر, جن کو سب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلیفہ دوم ہیں, خلیفہ دوم جا رہے ہیں مشورہ کرنے مولا علی کے پاس. تو یہ آپ دیکھیے کہ اگر وہ حکومتیں بھی آئیڈیل بنی ہیں تو اس کے پیچھے بھی مولا علی کا مشورہ شامل ہے. ایسا ہی ہے. اسی لیے حضرت عمر نے کہا پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں ایسے کسی مسئلے سے کہ جس کو حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو. بے شک بے شک. یہ روایت جو ہے یہ اہل سنت علماء نے لکھی ہے اپنی کتابوں میں. اور یہاں پر ایک بات میں اور بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے جب مولا علی کعبے میں تشریف لائیں, پہلی غذا جو مولا علی کی ہے وہ لعاب دہن رسول ہے. واہ 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 واہ. یہ مقام کسی کو نہیں ملا مولا علی سے پہلے کہ جس کی پہلی غذا لعاب دہن رسول تھی. اگر کوئی فرض کر لیں اس حدیث کو نہیں مانتا کہ علی اس وقت بھی ولی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے, سب نہیں مانیں گے, نہیں مانے, لیکن حدیث موجود ہے. لیکن یہاں پر یہ بات سوچنے کی ہے, وہ رسول اللہ تو اس وقت بھی نبی تھے نا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے, اس پر تو اختلاف نہیں ہو سکتا. وہی نبی کہ جو آدم سے پہلے کا نبی ہے, وہی نبی نے پہلی غذا مولا علی کو اپنا لعاب دی ہے. کیا بات, یعنی جو گھٹی کہتے ہیں بھئی اگر کوئی بچہ زیادہ شیطان ہوا کرتا ہے یا وہ شرارتیں زیادہ کرتا ہے تو کہتے ہیں بھئی اس کو گھٹی کس نے چٹائی تھی, یعنی کہتے ہیں بھئی اس کا اثر آ گیا. یہ آج تک ہے. تو یہ سوچئے علی ابن ابی طالب کی شجاعت, علی ابن ابی طالب کا علم, علی ابن ابی طالب کا حلم, علی ابن ابی طالب کی فصاحت و بلاغت, یہ سب کچھ رسول اللہ کے لعاب. اور مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھ کو علم اس طرح بھرایا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. اور پھر مولا علی نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھ کو علم کے 1000 باب تعلیم کیے اور میں نے ہر 1000 باب سے 1000 باب اور نکالے. کیا بات. اب یہاں پر میں ایک بات کہوں گا, رسول اللہ کی ایک حدیث ہے جسے طبرانی نے معجم میں لکھا ہے, اور وہ حدیث اہل سنت کی طرف سے بھی ہے اور اہل تشیع کی طرف سے بھی ہے. کئی اس کے راوی ہیں اور اس حدیث کو صحیح حدیث سمجھا جاتا ہے. روایت ہے اور جناب ام سلمہ سے روایت ہے. کیا بات. وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن مولا علی کو دیکھا اور کہا ہاذا علی, یہ علی ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا لحمہ لحمی و دمہ دمی, یہ علی ہے, اس کا گوشت میرا گوشت ہے, اس کا لہو میرا لہو ہے. مطلب آپ اس کو سوچئے, یہ خالی ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں, لیکن کبھی رسول اللہ کی اس حدیث پر غور کرے عالم اسلام کہ یہ حدیث تواتر کے ساتھ اس پر سب ہیں, کل ایمان تو ہیں بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں اس وقت خاص ایک اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ہاذا علی ابن ابی طالب لحمہ لحمی, اس کا گوشت میرا گوشت ہے, وَدَمُهُ دمی, اس کا خون میرا خون ہے. اب یہیں پر رک جائیے, جب علی کا گوشت اور خون رسول کا گوشت اور خون ہے تو اب اگر کوئی علی کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ رسول اللہ کو تکلیف دے رہا ہے.
Mm-hmm.